السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب قول اللہ تعالی وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کے ساتھ بعض کہتے ہیں بکلمت الحق، کہ یعنی کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں حق یعنی حق مطلب بھی بامقصد پیدا کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا۔ تو بہرحال یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ بالحق سے مراد بغیر عبث۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تو بہرحال کلمہ کن کی بھی اگر مراد لی جائے تب بھی درست ہے۔ کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، میں کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن ابن جریج عن سلیمان عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو من اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس دعا سے یعنی یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، انت رب السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لک الحمد تیرے لیے ہی تعریف ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان کا قائم یعنی قیم ہے، یعنی ان کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو قائم رب کرنے والا ہے۔ السماوات کے اندر، رب کے اندر آپ کو پتہ ہے خالق بھی لفظ آتا ہے، رب خالق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں یہی استدلال ہے۔ قیم کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ اس کو نظام کو چلانے والا، بنانے والا وہ سب اللہ کا ہے۔ جی لک الحمد تیرے لیے ہی تعریف ہے، انت نور السماوات والارض تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، قولک الحق تیری ہی بات حق ہے، ووعدک قولک الحق الحق، تیری ہر بات حق ہے، اس کے اندر کچھ بھی جھوٹ یا باطل نہیں ہے۔ ووعدک الحق اور تیرا وعدہ سچا ہے، حق ہے، ولقاؤک حق اور تجھ سے ملاقات یہ بھی حق ہے، والجنت حق اور جنت بھی حق ہے، والنار حق اور جہنم بھی حق ہے، والساعت حق اور ساعت یعنی قیامت بھی حق ہے، اللہم لک اسلمت اے اللہ تیرے لیے میں فرما بردار ہو گیا، وبک آمنت اور تجھ ہی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھ ہی پر توکل کیا، وإلیک انبت اور تیری ہی طرف رجوع کیا، توبہ یعنی تو رجوع کیا، وبک خاصمت اور یعنی تیری ہی مدد سے میں نے خاصمت یعنی قسم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی پڑھیں جی، آپ کہاں تک پڑھ رہے تھے؟ جی شیخ محترم، وبک خاصمت یہاں تک میں پہنچا تھا۔ جی ادھر سے پڑھیے گا، اللہم لک اسلمت۔ اللہم لک اسلمت اے اللہ تیرے لیے میں یعنی اسلام یعنی فرما بردار ہوا، مطلب اس کا کیا فرما بردار فرما ہوا۔ بردار
وبک جی وبک آمنت، اور تیرے یعنی تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ ہی پر توکل کیا، وإلیک اتو، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری ہی مدد سے میں نے، جی شیخ صاحب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اسی پر میں ایمان لایا، وبی کا آمن تو، یہ با کا جو صلہ ہے نا یہ، خاصم ہاں جی، وبی جی کا شیخ خاصم تو، جی اچھا وبی کا خاصم تو، کبھی آپ کی تیری ہی خاطر میں نے جھگڑا کیا، جی وإلیک حاکمت، اور تیری ہی طرف میں نے فیصلہ لوٹایا، فاغفر لی، پس تو میری مغفرت فرما، ما قدمت، جو میں نے پیچھے بھیجا، وما اخرت، اور جو میں نے آگے بھیجا، واسررت واعلنت، اور جو میں نے یعنی پوشیدہ رکھا اور جو اعلانیہ کیا، انت الہی، تو ہی میرا معبود ہے، لا الہ لی غیرک، نہیں ہے کوئی معبود میرے لیے تیرے سوا۔ قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال انت الحق وقولك الحق، یعنی اس روایت میں یہ الفاظ ہے، تو ہی حق ہے اور تیری ہی بات حق ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں جی، آجے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اشاعرہ 7 صفات کو مانتے ہیں، حیات، سما، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، تو شیخ صاحب وہ یہ خلق، رزق وغیرہ ان صفات کو نہیں مانتے؟ نہیں ان کو نہیں وہ مانتے، ان کی وہ تعویل کرتے ہیں نا، جی جی شیخ صاحب، میں سمجھتا تھا شاید خلق وغیرہ کو مانتے ہوں گے، لیکن یہ تو پھر نہیں، یہ آپ نے صفات گنوائے نا، کتنی صفات بتا رہے ہیں آپ، وہ یہ جو باقی صفات ہیں نا ان کو ان کی ذات طرف، کو یہ جو باقی صفات ہیں نا ان کو ان کی طرف لٹا دیتے ہیں، وہ اللہ وجہ الحقیقہ وہ نہیں مانتے، ان کی تعویل کر دیتے ہیں یا ان کی طرف ان 7 صفات کی طرف لٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب قول اللہ تعالی وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، صفت سم اور صفت بصر، یہ اس کا اثبات ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصفت ہی السمع، اللہ تعالیٰ بصیر ہے بصفت ہی البصر۔ تو اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسماء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے اپنی صفت سما کے ساتھ، اللہ بصیر ہے اپنی صفت بصر کے ساتھ۔ تو جو جہمیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، بصیر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت سما کا بھی انکار کرتے ہیں، صفت بصر کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور معتزلہ اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت سما کے ساتھ سمیع نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی تعبیر علم کے ساتھ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سمیع کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اب وہ جاننا بھی ان کے ہاں، سمیع ہونا جو ہے، علیم ہونا ان کے ہاں صفت علم کی وجہ سے نہیں ہے، کہ اس کی بھی وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ بصیر کا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زائد صفات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی صفات زیادہ ہوں گی وہ جو موصوف ہے اس کی شان کے اندر اضافہ ہی ہوگا، کمی۔ جی وقال الاعمش، یہ یہاں معلق ذکر ہے، مسندامت وغیرہ میں اس موصول بھی آئی ہے۔ وقال الاعمش عن تمیم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، کہ
اس ذات کے لیے تعریف کہ جس کی سمع، ایک منٹ، جس کی سمع جو ہے وہ تمام تر آوازوں کو محیط ہے، یعنی اس کی صفت جو سمع ہے وہ ہر ایک آواز کو سنتی ہے، بلکہ آواز کیا، اللہ تعالیٰ اپنی صفت سمع کے ساتھ، صفت علم کے ساتھ ہر اٹھنے والے ارادے کو بھی جانتا ہے، ہر آواز کو، چاہے وہ کسی بھی زبان کے اندر ہو، کسی بھی لہجے کے ساتھ ہو، کسی بھی مقدار کے ساتھ ہو، کسی بھی وقت کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت سم ہے وہ تمام اصوات کو جانتی ہے، اس کو محیط ہے، سنتی ہے۔ فانزل اللہ تعالی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں۔ سورۃ مجادلہ کے اندر ہم نے یہ بات خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کر دی تھی کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا ذکر ہے، قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، علی وجہ الحقیقہ سنتا ہے، بصفت ہی السم سنتا ہے۔ جی پڑھیے گا، جی آگے کوئی اور پڑھیں گے؟ بارک اللہ فیکہ۔ جی شیخ محترم، جی پڑھیے جی۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، فكنا اذا علونا كبرنا، تو جب ہم کسی چڑھائی پہ چڑھتے تو ہم تکبیر کہتے، فقال یعنی اربعوا على انفسكم، اللہ تو اللہ کہا اکبر کہ کہتے ہیں، اور چڑھائی پہ چڑھنے کی یہ ادب ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چڑھائی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بڑائی اور اونچائی بیان کی جائے۔ فقال، فقال اربعوا على انفسكم، اپنی جانوں پر آسانی کرو، فانکم لا تدعون اسم ولا غائبا، تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو، یعنی وہ تدعون اونچی سمیعا آواز سے بصیرا اللہ اکبر قریبا۔ کہتے ہیں نا، نعرہ تکبیر جس طرح لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر اس طرح پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے اوپر سختی نہ کرو، نرمی کرو اپنے نفسوں پر، درمیانی آواز کے ساتھ کہو کہ تم کوئی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، یعنی غائب بمانا یعنی جو، جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کی سمع بصر وہاں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہے، کیونکہ اس پر یہ جو چیزیں ہیں نا، یاد رکھیں، ایک قاعدہ سن لیں، جب جو لوگ شبہات پیش کرتے ہیں نا، دیکھو جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا غائبہ۔ اب یہ چیزیں ہیں جو ہے نا، یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان سے اگر آپ کہیں گے بھی نا تو بڑی دور کی کوڑی لگتی ہے۔ جو محکم ہے نا دلائل، جس کے اندر اللہ نے واضح لفظوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، بلند ہے، عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، بلندیوں میں ہے، تو یہ محکم ہے، یعنی اس مسئلہ کے اندر یہ نص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی محتمل دلائل ہیں ان کو پھر ایسی اس کا معنی بیان کیا جائے گا کہ ان کو ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا، محکم دلائل کی طرف۔ تو جو بھی یعنی محتمل دلائل ہوں گے، متشابہات ہوں گے، ان کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کہیں مثال کے طور پر ایسا محسوس ہو، اگر اصل قاعدہ کیا ہے، محکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ کے مماثل کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہو، یا کسی ایسی دلیل کے اندر ابہام ہو، تو اس کو ہم لوٹائیں گے اللہ رب العزت کے محکم دلائل کی طرف، اس کی پھر سائغ تعویل کریں گے، سائغ اس کا معنی بیان کر دیں گے کہ اس کا ظاہری معنی، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے بالکل ظاہر معنی، وہ مراد نہیں ہوتا، وہ بھی اصلی معنی ہی اس کا، لیکن ظاہری معنی سے ہٹ کر کبھی بسا اوقات اصلی معنی ہوتا ہے، یعنی جو لفظی معنی ہے نا، اس سے ہٹ کر جو اس کا دوسرا حقیقی معنی وہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہاں سے استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ہے، تو یہ اس کا دلیل باطل ہے، کیونکہ وہ ایسا معنی بیان کر رہا ہے کہ جو محکم کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر ایک شخص یعنی محکم کیا ہے کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، اگر کوئی بالفرض کسی ایسی آیت سے استدلال کرے کہ جس کے اندر وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ آیت محتمل ہے، اس کو وہ معنی دیا جائے گا کہ جو محکم کی طرف لوٹتا ہے۔ مثلا کو کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب یقین آ جائے تو تم عبادت تب تک کرتے رہو جب تک یقین نہیں آ جاتا۔ اب یقین سے مراد اگر وہ یہ لیں کہ یقین سے مراد ہے مقامی یقین، تو ہم کہیں گے کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ متشابہ ہے، اس کو محکم کی طرف لوٹایا جائے۔ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین کو کہیں بھی استثناء نہیں ملی نماز اور عبادت سے، جب ان کو نہیں ملی تو محکم ہے یہ مسئلہ کہ کسی کو استثناء نہیں ہے جب تک کہ وہ مکلف ہے، کوئی بھی غیر مکلف نہیں بنتا جب تک کہ اس کی عقل قائم ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی متشابہ دلیل ہے اس کو محکم کی طرف لوٹایا جائے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے درج نہیں کی جا سکتی۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبَ، بے شک تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکارتے، یعنی اس کی سمع بصر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ جی، اب آگے والی جو دلیل ہے اس چیز کی کہ غائب کا معنی یہاں کیا ہے، تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم سمیع کو پکارتے ہو، بصیر کو پکارتے ہو، قریب کو پکارتے ہو، یعنی جس کا علم، سمع، بصر، قدرت اور یہ یعنی سارا علم اللہ تعالیٰ کا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے قریب ہے، قدرت اور سمع بصر کے اعتبار سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے قریب نہیں ہے۔ جی، ثم أتى علي، پھر میرے پاس آئے، وأنا أقول فی نفسی، اور میں اپنے ہی دل میں کہہ رہا تھا یا خاموشی سے کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لی، تو کہا مجھ سے، یا عبد اللہ بن قیس، عبداللہ بن قیس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها کنز من کنوز الجنہ، عبداللہ بن قیس یہ کہا کرو، لا حول ولا قوة إلا بالله، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ او قال الا ادلک، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ؟ وہ یہ یعنی کلمہ یہ ہے۔ لفظ بولے ہیں کہ آپ نے خود ہی فرما دیا یا یہ کلمہ بولا ہے، کلمہ تحریز، کہ الا ادلک بھی، کہ میں تجھے اس پر رہنمائی نہ کروں، اور پھر فرما دیا کہ یعنی الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جس طرح دوسری روایتوں میں آیا ہے، تو پھر فرما دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا یہ ثابت ہوتا ہے یہاں سے۔ آگے جی، قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، مجھے دعا سکھلائے جو میں نماز میں کیا کروں۔ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم۔ تو کہا، اے ابو بکر، یہ کہا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، اور نہیں کوئی بخشنے والا سوائے تیرے، بس تو بخش دے، فاغفر لی من عندک، اپنی طرف سے بخشش، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مجھے اپنی طرف سے برکت مغفرت دے، بے شک تو خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں دو معنی اس کے بیان کیے گئے، یعنی مطابقت دو طرح کی بیان کی گئی ہے۔ ایک تو اس سے ثابت
امام صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذکر کے لیے یا دعا کے لیے اونچی آواز نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اب نماز کے اندر بندہ اونچی نہیں نہ پڑھتا، یہ تو آہستہ پڑھتا ہے، تو یہ بھی انسان اللہ کو ہی اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی آہستہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، ایسا دعا بھی، ایسا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، اونچی بھی کیا جا سکتا ہے، آہستہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سمع بصر کے اوپر بھی یہ دلیل ہے، کیونکہ جب یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو معافی مانگی جا رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے سننے کے اوپر یہاں سے یعنی دلالت التزام ہے کہ دعا کرنا یہ لازمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے یہ لازمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة حدثته قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام نادانی، بلا شبہ مجھے جبریل نے آواز دی، ندا دی، اور قال کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق سن لیا ہے آپ کی قوم کے قول کو، وما ردو علیک، اور اس بات کو بھی سن لیا ہے جو انہوں نے آپ پر لٹائی ہے، یعنی آپ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے جو جواب کے اندر کہا وہ بھی اللہ نے سن لیا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت سما کا ذکر کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات کو سن لیا ہے، اور جو انہوں نے آپ کے جواب کے اندر یعنی آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ کے جواب کے اندر کہا ہے وہ بھی سن لیا ہے، کس نے قبول کیا ہے، کس نے رد کیا ہے، کس نے آپ کا مذاق کیا ہے، سب اللہ رب العزت نے سن لیا ہے۔ اچھا، کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں جی؟ 1 2 3 4۔ جی آگے پڑھ لیں۔ باب قول اللہ تعالی قل هو القادر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کہہ دیجئے اللہ ہی قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، اللہ تعالیٰ القادر ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور اس کی اندر جو موجود صفت قدرت ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، پیچھے بھی ویسے ہو چکا ہے، المتین اور ذو قوہ، ذو القوۃ المتین، یہ پیچھے ہو چکی ہیں ویسے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ جو قدرت رکھنے والی، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ جی پڑھیے گا جی، یہ صرف یہ نماز استخارہ کا اس میں طریقہ ہے۔ قال الإمام حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ سکھاتے تھے ہر معاملے میں، یعنی ہر کما اہم يعلم معاملے میں، ہر اہم معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ کما يعلم سورة من القرآن، جیسے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے، یقول، یعنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سکھانا کا مطلب اس کے ہجے کروانا نہیں ہے، جس طرح صورتوں کی تعلیم دیتے تھے نا، صورت کی تفسیر، معنی، اس کو پڑھ کے سنانا، ان کی ساری چیزیں، یعنی قرات کے ساتھ ساتھ جس طرح اس کا افہام و تفہیم ہے یہ سارا آپ سمجھایا کرتے تھے، اس طرح استخارہ کی بھی تعلیم دیتے تھے کہ اس طرح استخارہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے ان معاملات میں، یعنی استخارہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو مسائل تھے وہ سمجھایا کرتے تھے، جس کو نہیں پتہ ہوتا تھا اس کو بتایا کرتے تھے۔ جی اس قدر اس کو اہم درجہ حاصل ہے۔ کہتے تھے، نقول اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا سوچے، ارادہ رکھے، ارادہ رکھے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض کے علاوہ کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے، ثم لیقل، پھر وہ پڑھے،
اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت کے ذریعے سے تجھے طاقت طلب کرتا ہوں، اب یہ قدرت، فضلک، اور قدرت میں صفت تیرے فضل قدرت میں یہاں سے تجھ بقدرتی کا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ثابت ہو رہی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے القادر۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے۔ جی اور تجھ سے مانگتا ہوں تیرے فضل میں سے، فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، ہاں، وتعلم ولا اعلم، اور تو یہ بھی جاننے والا ہے استدلال اور میں نہیں جانتا، ہے۔ جی بالکل۔ وانت علام الغیوب، اور تو تمام غیب کو جاننے والا ہے، مکمل جاننے والا ہے۔ اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، بندہ اس معاملے کا ذکر کرے گی کیا ہے، ما اگر یسمی، تو جانتا ہے پھر خیر اس لی معاملے فی کا نام عاجل لے، امری و آجل، ما یسمی ہی، پھر اس معاملے کا نام لے، بعینی، اسی خاص معاملے کا۔ اچھا جی۔ اگر تو جانتا ہے ان هذا الامر تعلم ان كنت تعلم هذا الامر خیر لی فی عاجل امری و آجل، یہ میری عاجل یعنی کہ نزدیکی اور عاجل یعنی کہ دور کے معاملے میں خیر ہے میرے لیے، یعنی عاجل کا مطلب یہاں کریں گے دنیا، اور عاجل حمزہ والا جو ہے اس کا معنی ہوگا آخرت، یعنی ابتدائی ٹھیک، معاملات اور انتہائی معاملات، قریبی معاملات اور بعیدی معاملات میں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ جی یا جانتا ہے کہ تو اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین میں اور میری زندگی میں اور میرے انجام میں، فقدر لی، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، ویسر لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اللهم ان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبت امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے شر ہے میرے دین میں، میرے گزران میں اور میری انجام میں، او قال فی عاجل امری و آجل، یا یوں کہا نزدیک کے معاملے یعنی دنیا اور دور کے معاملے یعنی آخرت میں، اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے شر ہے، فصرفنی عنہ، تو مجھے اس سے پھیر دے، وصرف عنی، اور اس کو میرے سے پھیر دے، ہمارے پاس نہیں ہے یہ وقدر لی، وصرف جی شیخ صاحب، وصرف انی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی شیخ صاحب وہ میں غلطی سے پڑھا، وقدر لی الخیر، اور میرے لیے خیر مقدر کر، حیث کانا، جہاں کہیں ہو، ثم ردنی بھی، پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ اب یہ استخارہ، اس کے اندر مختصراً ذکر کر دیں کہ استخارہ یہ ایک متروک سنت ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں آپ، کوئی بھی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے استخارہ کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا کر کے اپنے کام کو شروع کر دیں۔ اس کے والے سے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارے مسلمان ہر چیز کو یعنی اس کے اندر خرابیاں پیدا بھی کر دیتے ہیں، جو پیسے دے کر استخارہ کرواتے ہیں۔ استخارہ کروانا نہیں کہتے ہیں اس کو، استخارہ نکلوانا کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ساتھی فون کرتے ہیں، بھی ہمارا استخارہ نکال دیں۔ ہم کیسے نکال دیں؟ اللہ کے رسول نے نکال دے تو ہم کیسے نکال دیں؟ استخارہ نکالنا کیا ہوتا ہے؟ آپ استخارے کا طریقہ سیکھیں اور استخارہ کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جی اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، ہم تمہارا استخارہ کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جسٹ پہلے آپ استخارہ کریں اور وہ کام کر لیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ اگر کوئی معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حق میں شر ہے، میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ایک دعا ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ سر بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام صحیح کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، اگر دعا کے سارے آداب پورے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ تو
استخارہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، خیر طلب کرنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا، بھی اللہ پھر مشورہ دیتا ہے بھی تم یہ کر لو یہ کر لو. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اشارہ دے دے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہے. یہ تو ایسے ہی کوئی بندہ رات کو دعا کر کے سویا ہے کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ حل کر دے، استخارہ نہیں، دعا. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اسے کچھ دکھا دیا یا اس کے دل کو چینج کر دیا، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے استخارہ کے لیے. ٹھیک ہے. بہرحال ہماری جو استدلال تھا وہ ہے ان فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور اس طرح بھی قدرتی کا، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا اس بات ہے. آگے جی باب مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا. اللہ تعالیٰ کو مقلب القلوب کہا گیا. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے. یہ پھیرنا حقیقتاً ہوتا ہے. حقیقتاً سے مراد یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ دل جو انسان کا یہ الٹا ہو جاتا ہے اندر. جو حقیقتاً ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے جو ارادے ہوتے ہیں، انسان کے دل کی جو آراز ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. اس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں، اس کی محبتیں، اس کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے، یا خیر کی طرف یا شر کی طرف. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو انسان کے دل ہے، انسان کا دل ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اقلب اللیل اقلبہ کیف یشاء یقلبہ کیف یشاء. اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چاہتا ہے تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خیر پر پھیر دے. قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، پھیرنا، دلوں کو پھیرنا. جی. قال حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ حلف اٹھاتے تھے، قسم اٹھاتے تھے، نہیں دلوں کے پھیرنے والے کی قسم. اکثر آپ کا جو حلف کے الفاظ ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم. ایسا نہیں ہے. یہ یہاں اس بات ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، قرآن نے بھی اور حدیث میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی صفت قلب اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ثابت ہے. جی، کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، یہ استخارے کی جو دعا ہے مجھے اصل کنسیپٹ سمجھ نہیں آیا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو بہت سی ایسی دنیاوی حاجتیں ہوتی ہیں، لوگ اس پر استخارہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ جائے، اور نہیں بہتر ہو تو دور کر دے ہمیں. تو ایک کپل ہے، اس کو میں جانتی ہوں، تو ان کی جب شادی طے ہو رہی تھی تو ان کے پیرنٹس نے بھی اور اس بچے نے بھی استخارہ کیا تھا. تو ان کے فادر نے بھی بڑے اچھے خواب دیکھے، ان کی بیٹی نے تو بڑا اچھا دیکھا کہ گلاب کے باغات ہیں، یہ وہ بہت ہی کہتی بڑا ہی زبردست اچھا خواب تھا. بہرحال ان کی شادی ہو گئی اور 2 یا 3 سال چلی ہوں گی ان کی شادی، اس کے بعد ڈیورس ہو گئی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی خواب کو اخذ کر لیا تھا، اس کی مطلب سمجھ کے، اور پھر وہ فیصلہ لے لیا تھا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ استخارہ کس نیت سے کرنا چاہیے. کیا اللہ سے ضد کرنی چاہیے کہ ہمیں مل جائے، یا اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ اس میں تو یہی ہے نا کہ اگر بہتر ہو تو قریب کر دے، اور بہتر نہ ہو تو اس کو ہم سے دور کر دے. اس کو نا یہ دیکھیں گے پہلے. سب سے پہلی بات، جب آپ نے کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ کو بالکل پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے صحیح ہے. اس کے اندر تو پھر اس کے اندر تو آپ نے اگلا سٹیپ بعد میں اٹھانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 100% یقین ہے یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہی بہتر مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر آپ، جب آپ کو پتہ چل گا کہ میرے لیے بہتر ہے، تو آپ اس ٹائم وہ کام کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائیں، اور آپ نے استخارہ کر کے وہ کام کر دینا ہے. انشاءاللہ اگر کہیں اس میں شر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. ٹھیک ہے.
اگر آپ کو کام کرنے، آپ کے سامنے کام ایک آیا ہے، آپ کو نہیں پتا، ڈیسیجن آپ نہیں لے پا رہے کہ پتہ نہیں میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اس صورت کے اندر آپ اپنے اصحاب خیر سے مشورہ کریں گے، ارد گرد لوگوں سے پوچھ گاچھ کریں گے کہ یہ میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ لوگوں کی رائے لینے کے بعد آپ جو ہے آپ کا یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، تو آپ پھر وہ کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ کریں گے اور آپ وہ کام کر گزریں گے۔ اگر لوگوں کے مشورے کے بعد آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں، پھر اس کے اندر استخارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کام کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ خود جو سمجھتے ہیں آپ خود مطمئن نہیں ہیں، تو پھر آگے اگلی بات آپ نے کیوں کرنی۔ اگر تیسری صورت یہ بنتی ہے، چوتھی صورت، کہ آپ نے وہ معاملہ دیکھا ہے، آپ نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، تو ملے جلے رجحان ہیں دونوں، یعنی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، اس صورت کے اندر بھی پھر آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھے کسی نتیجے پر یعنی پہنچانے کی توفیق دے، اس صورت میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی استخارہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے، لیکن اس کو آپ مشورہ نہ کہیں کہ بعض لوگ صرف مشورہ سمجھ لیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ ہے، پھر وہ اچھی ہو چیز بری ہو، پہلے وہ اللہ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں 7 7 8 8 دن، اور پھر جناب اس کے بعد اگر کچھ نظر آ جائے یا نہ نظر آئے تو پھر وہ کام کر گزرتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں اس طرح آپ نے بتایا اس جوڑے کا، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ان کے لیے حق میں وہ بہتر ہو چیز، لیکن کچھ کونی معاملات بھی ہوتے ہیں، قدری معاملات میں 2 3 سال ہی ان کی شادی اللہ تعالیٰ نے چلانی تھی، تو یہ بھی کوئی ان کے حق میں بہتر بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے ہم کہتے کہ ان کے حق میں یہ برا ہی ہوا ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے، بس اوقات ہوتا ہے انسان کے لیے کہ دو گھرانوں کا آپس میں کبھی کبھار مل بیٹھنا ہی بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھار ان کا ایک اچھے موڑ پر جدا ہو جانا بھی بہتر ہوتا ہے بعض دوسری چیزوں کے مقابلے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طلاق بہتر ہے، بس اوقات ایسی زندگی سے طلاق بہتر ہے، یعنی اچھی طریقے کے ساتھ طلاق ہو جائے کہ جو زندگی ہمیشہ کے لیے جیرن بننے والی ہوتی ہے، چاہے اس میں سے بس اوقات دونوں کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کے جو ذہنی جو کہہ لیں کہ ہم آہنگی نہیں ہوتی ان کی، اس وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ صحیح گزر نہیں پاتی، تو وہ اگر پہلے ہی اپنا اچھے موڑ پر جدا ہو جائیں تو یہ ہمیشہ کے لیے گھٹ گھٹ کے جینے سے بہتر ہے، اللہ اعلم۔ جی آگے جی یہ سوال پوچھا گیا کہ صلاۃ الحاجہ ثابت ہے، جی بالکل ثابت ہے، صلاۃ الحاجہ کوئی اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، صلاۃ الحاجہ ثابت ہے، لیکن دعائے حاجت جو ہے نا، دعائے حاجت جو خاص دعا ہے دعائے حاجت وہ ثابت نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ ثابت ہے، 2 رکعت پڑھیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا ذکر کریں یا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی آپ کو پریشانی ہے گھر کے اندر کہیں کوئی اور مسئلہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد آپ دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، جو بھی ضرورت ہے وہ پیش کریں اللہ کے سامنے، انشاءاللہ اللہ بھی کرے گا۔ الباب السابع، 7واں باب ہے، کل بھی 7واں باب ہی نہیں تھا، سادس تھا، اچھا 7واں باب ہے، فی معرفت الشروط التي هي شروط فی صحت الصلاۃ، ان شروط کی پہچان کے بارے میں کہ جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں، نماز کے صحیح جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی، یا ان چیزوں کا بیان کہ جن کے ہوتے ہوئے نماز صحیح نہیں ہو سکتی، یعنی ان چیزوں کا بیان ہے کہ جس کا نہ ہونا یا جس کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ اچھا کہتے ہیں وہ امت طروق المشترطہ فی الصلاۃ، وہ ممنوع اور متروکہ چیزیں یعنی جن کو ترک کرنا ضروری ہے، المشترطہ فی الصلاۃ جو نماز میں شرط ہیں، یعنی وہ متروکہ چیزیں ممنوع چیزیں کہ جن کو چھوڑنا نماز میں شرط ہے، تو اس کا کہتے ہیں کہ فتفق المسلمون، تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ الا ان منها قولا، کہ ان
ان میں سے بعض تو قولی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو چھوڑنی ہیں وہ قولی چیزیں ہیں، یعنی زبان سے ادا کی جانے والی ہیں، ومنہا فعلاً، اور بعض جو ہے فعلی ہیں، یعنی جو اعضاء سے کی جانے والی ہیں، یعنی کچھ چیزیں جو زبان سے نہیں کرنی نماز کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور کچھ چیزیں جو وجود سے نہیں کرنی، جو نہ کرنا نماز کے لیے شرط ہے صحیح۔ فعمل افعال، اب افعال جو کہتے ہیں جو ممنوع ہیں، جو متروکہ ہیں نماز کے لیے، وہ کیا ہے؟ فجمیع الافعال المباحۃ التی، وہ تمام جائز اعمال، التی لیست من افعال الصلاۃ، جو نماز کے افعال نہیں ہیں، یعنی نماز کے افعال کے علاوہ جتنے بھی جائز افعال ہیں وہ سارے کے سارے ممنوع ہو جائیں گے نماز کی حالت میں۔ تکبیرت التحریم کیا کہتے ہیں؟ کہ جو باقی تمام چیزوں کو حرام کر دے، جو نماز کے علاوہ مباح ہیں، جس طرح کھانا ہے، پینا ہے، جس طرح ہنسنا ہے، اسی طرح یہ ہنسنا اب یہ بھی فعل ہے، کھانا بھی فعل ہے، پینا بھی فعل ہے، سونا بھی فعل ہے، یہ ساری چیزیں نماز کے دوران، نماز کے علاوہ تو مباح ہیں لیکن نماز کے دوران یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو نماز کے جو اپنے افعال ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی باقی افعال ہیں وہ نماز کی حالت میں کرنا ممنوع ہے۔ اگر وہ کیے جائیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اجمالی طور پر تو یہی ہے، آگے تفصیل کے اندر تھوڑا اختلاف ہے۔ کہتے ہیں فجمیع الافعال المباحتی، وہ تمام جائز افعال، التی لیست من افعال الصلاۃ، جو نماز کے افعال میں سے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے ممنوع ہیں، الا، علاوہ، الا قتل الاقرب والحیۃ فی الصلاۃ، علاوہ نماز کی حالت میں بچھو اور سانپ وغیرہ کو قتل کرنے کے، یعنی حالت نماز میں ویسے تو حرکت کرنا جائز نہیں ہے اس طرح کی حرکت، لیکن نماز کی حالت کے اندر اگر بچھو نظر آتا ہے یا سانپ نظر آتا ہے تو اس کو مارنے میں حرج نہیں ہے، بندہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر مار دے یا تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو قتل کرنا نماز کی حالت میں، جو کہ اس پر نص آ چکی ہے۔ اسی طرح وہ زہریلی چیز، صرف بچھو سانپ نہیں، ہر وہ زہریلی چیز کے جو نماز میں نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ علاوہ قتل اقرب اور حیہ کے باقی تمام کے تمام افعال نماز میں جائز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی نا فَإِنَّهُ مُخْتَلَفُ، لیکن ان کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، فی ذالک، اس بارے میں، لمعارضۃ الاثر، کیونکہ جو حدیث ہے وہ معارض آ چکی ہے، فی ذالک، اس بارے میں حدیث جو معارض آ گئی ہے، للقیاس، قیاس کے، قیاس اور حدیث کا معارضہ ہوا، اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ اقرب اور حیہ کو مارنا ہے نماز کی حالت میں یا نہیں مارنا، یا یہ بھی مارنا ممنوع ہے جس طرح کے دیگر افعال ممنوع۔ یہ ہو گیا افعال۔ واتفقوا فیما احسب، کہتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے، کہتے ہیں فقہا کا اتفاق ہے، علی جواز الفعل الخفیف، معمولی فعل کرنے پر، یعنی نماز کی حالت میں معمولی کوئی حرکت اگر کر لیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہتے ہیں میرے، کہتے ہیں گمان کے مطابق اس پر اتفاق ہے، اگر معمولی حرکت کوئی نماز میں کر لیتا ہے، مثال کے طور پر خارش کر لیتا ہے، یا اپنے منہ کو مل لیتا ہے، یا ہاتھ کے ساتھ کوئی اور حرکت کر لیتا ہے، خارش کر لیتا ہے، تو اس حال، اس طرح نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس طرح موبائل لگا ہے، موبائل کی بیل بجی ہے تو موبائل کو بند کر لینا جیب میں ہاتھ ڈال کے، تو اس حد تک جو حرکت جو ہے نا وہ، کہتے ہیں میرے علم کے مطابق، کہتے ہیں اس کو جائز کہا ہے، اتفاق ہے اس پر۔ لیکن وہ عمل اقوال، جو اقوال ہیں یعنی جو قولی چیزیں ہیں جس کو ممنوع ہیں، جو وہی ایضاً، کہتے ہیں وہ بھی وہ اقوال ہیں، التی لیست من اقاویل الصلاۃ، جو نماز کے اقوال نہیں ہیں، یعنی نماز کے جو الفاظ ہیں ان کے علاوہ کوئی الفاظ جو جائز ہیں یا ناجائز ہیں ان کو ادا کرنے سے جانتے بوجھتے وہ الفاظ ادا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز منع ہو جائے گی۔ وہ تمام افعال جو نماز کے افعال، وہ تمام اقوال جو نماز کے اقوال نہیں ہیں ان کو نماز کے اندر کرنا ممنوع ہے، ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں وہذہ ایضاً، اس کے بارے میں بھی، لم یختلفو، نہیں اختلاف کہا کا، کہ انا تفسد الصلاۃ عمدن، کہ جان بوجھ کے کرنے سے یہ نماز کو فاسد کر دے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جو نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، ایسا کلمہ بولتا ہے تو وہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، لقولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے
فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس کا شان نزول ہے نا قوموا للہ قانتین۔ اس سے پہلے صحابہ کرام یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے، یعنی کوئی آیا ہے نماز کے اندر تو پوچھ لیتا تھا بھی کتنی لگتے ہو گئی ہیں، یا اس طرح کوئی اور بات کر لیتا تھا تو ممنوع نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا بولنے سے۔ اچھا، اس پر میں بتاتا ہوں کہ اس میں راجی بات کیا ہے، پہلے یہ پڑھ لیں۔ ولیما، اور اسی طرح کہتے ہیں وہ حدیث واردہ من قولی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے وارد ہوئی ہے، وہ بھی دلیل ہے اس کی کہ ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ میں سے جس کو جو معاملہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیا کر دیتا ہے، مطلب اس کو اس میں تبدیلی لے آتا ہے۔ تو وہ مما احدث، اور اللہ تعالیٰ کے جو نئے یعنی ناسخ جو عوامر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تکلمو فی الصلاۃ، کہ تم نماز میں آپس میں کلام نہ کیا کرو، نماز میں آپس میں دنیا کی بات نہیں کی کر سکتے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہتے ہیں اس کی۔ وہ حدیث ابن مسعود، اور یہ ابن مسعود کی حدیث ہے، لیکن آگے اگلے والی حدیث تو بالکل صحیح ہے، اس کا شک ہے۔ وہ حدیث زید بن ارقم، زید بن ارقم کی حدیث ہے، بخاری یا مسلم کی ہوگی، بخاری مسلم دونوں کی ہے کہ کننا نتکلم، ہم کلام کر لیا کرتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، ہم نماز میں پہلے کلام کیا کر لیا کرتے تھے، حتی نازلت، تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی وقوموا للہ قانتین۔ فامرنا، کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں فامرنا بالسکوت، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، ونہینا عن الکلام، اور ہمیں بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے کہ نماز کے اندر وہ بات کرنا جو نماز کی بات نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح کہتے ہیں وہ حدیثی معاویہ بن الحکم السلمی، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جب وہ نئے نئے مسلمان ابھی ہوتے، یہ پہلے ہم نے پڑھ بھی لی ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان صلاتنا لا یصلح فیہا شیء، کہ یہ جو نماز ہے نا ہماری، اس میں لا یصلح فیہا شیء، اس میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی چیز پرفارم کرنا صحیح نہیں ہے، من کلام الناس، لوگوں کی باتوں میں سے، لوگوں کی باتوں میں سے اس میں سے کوئی بھی چیز سوٹیبل نہیں ہے نماز کے لیے۔ انما هو التسبیح والتحلیل والتحمید وقراءۃ القرآن، بے شک نماز تو نام ہے اللہ کی تسبیح کرنے کا، لا الہ الا اللہ کا، تحمید کا، اللہ کی حمد کا، اور قرآن کی قرات کا۔ یہ تو اس چیز کا نام ہے، اس میں لوگوں کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ حدیث ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نماز میں بات کرنا شروع کر دی، نبی نے بعد میں سمجھایا تھا۔ کہ اب کہتے ہیں ان احادیث کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے، تو کہا نے کہا ہے کہ نماز کے جو اقوال ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی اقوال اگر کوئی کہے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، الا، لیکن فقہا کا اس میں آگے مزید اختلاف یہ ہے کہ انہ مختلف من ذالک فی موضعین، اس مسئلہ میں وہ دو جگہ پہ اختلاف ان کا ہوا ہے۔ پہلا کہ اذا تکلم ساہین، اب یہ تو ہے، پچھلی بات تو ہے کہ اگر آمدن، جانتے بوجھتے، یعنی علم ہونے کے باوجود اور جان بوجھ کر، بغیر عذر کے جان بوجھ کر کوئی کلام کرتا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اس کو نماز کے اندر خاموش رہنا یہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں اب اختلاف کیا ہے، دو جگہ پہ اختلاف ہے کہ ان احدہما، ایک تو یہ ہے کہ اذا تکلم ساہین، اگر وہ بھول کر کلام کر لیتا ہے، یعنی اس کو یعنی غفلت کے اندر کلام کر لیتا ہے، اس سے نہ چاہتے ہوئے کہہ لیں، یا اس کو کہتے ہیں غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا، غیر ارادی طور پر کوئی کلمہ زبان سے نکل گیا ہے جو نماز کا کلمہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ درست یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر بھول کر کوئی بات نکل گئی ہے تو وہ نماز نہیں ٹوٹے گی، بھول کر اگر ہو گیا ہے۔ اس طرح اگر مسئلے کا علم نہیں تھا، آمدن کیا ہے لیکن مسئلے کا علم نہیں تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹے گی نہیں، اس طرح معاویہ بن حکم کی نماز تھی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے مسئلے کا بھی علم ہے، ارادہ کر کے اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، ایسی بات کی ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو وہ زبان پہ لے آیا ہے، زبان پہ چاہے اس کی آواز نکلی ہے یا نہیں نکلی، زبان پر لے آیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر کوئی اس کے دل میں خیالات ہیں، تو خیالات جو حدیث النفس اس کو کہتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس میں خشوع کے اندر کمی آئے گی، سوچتا ہے بندہ بھی، سوچتے سوچتے کوئی فیصلے کر رہا ہے،
بات کر رہا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، چاہے ارادتاً ہو چاہے وہ ساہین ہو۔ لیکن اگر وہی الفاظ کو زبان پر لے آتا ہے، جس طرح وہ انسان آہستہ سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، نماز کے الفاظ پڑھ رہا، اگر اسی طرح آہستہ کر کے یا اونچی آواز سے اگر کوئی غیر نماز کے علاوہ کا کلمہ اگر وہ پڑھ دیتا ہے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ اذا تکلم صاحیًا، اگر وہ بھول کر کلام کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اختلاف یہ ہے کہ اذا تکلم عامدا لاصلاح الصلاۃ، اگر نماز ہی کی درستی کے لیے اگر وہ جان بوجھ کے نماز ایسا کلام کر لیتا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی نماز تو گئی۔ اگر امام بول گیا، فرض کیا، تو وہ کہہ دیتا ہے مثال کو، تو امام نے جانا تھا رکوع کے اندر، وہ سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو وہ پیچھے سے کہہ دے الرکوع، یہ نماز اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں وہ شذل اوزائی، اوزائی نے کا یہ شاذ یہ قول ہے کہ فقال، اس نے کہا من تکلم فی الصلاۃ لاحیاء نفس، جس نے نماز میں کلام کیا اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء نفس کے لیے، یعنی خشوع کو زندہ کرنے کے لیے، دل کو لگانے کے لیے اس نے کوئی بات کہی ہے اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے، او لامر کبیر، یا کسی بڑے اہم معاملے کے لیے اس نے بات کر دی ہے، تو فإنہ یبنی، تو وہ نماز پر بنیاد رکھے گا، بنا رکھے گا۔ والمشہور من مذہب مالک، امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ان التکلم عمدن، کہ جان بوجھ کر کلام کرنا، علی جہت الاصلاح، نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کی اصلاح کے لیے جان بوجھ کے کلام کرنا، لا یفسدھا، وہ اس کو فاسد نہیں کرتا، یعنی اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وقال الشافعی، شافعی کہتے ہیں یفسدھا التکلم، اسے فاسد کر دیتا ہے کلمہ۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں یفسدھا التکلم کیف کان، کہ کلام کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، کیف کان، وہ کیسے بھی ہو، جان بوجھ کے ہو، آمدن ہو، ناسین ہو، ساہین ہو، کسی طرح بھی کلام ہو تو وہ فاسد کر دیتا ہے، الا مع النسیان، علاوہ بھول سے، یعنی بھول کر اگر کلام ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، اگر جان بوجھ کے ہو، اصلاح نفس کے لیے ہو، اصلاح نماز کے لیے ہو، تو ہر صورت کے اندر آمدن اگر کیا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہی بات درست ہے۔ وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں یفسد التکلم کیف کان، کہ تکلم ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے اس نے بھول کر کلام کیا یا جان بوجھ کے کلام کیا، جیسا بھی ہو، اس نے اگر کلام کر دیا، ایسی بات کر دی کہ جو نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بات جی یہاں پہ کافی ہے، اتنا ہی، کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں، ورنہ پھر ہم بند کرتے ہیں جی۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔